برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم تمام لوگوں کو خصوصاً اس طبقے کے لوگوں کو، یا پھر یوں کہیں کہ اس مسجد میں آنے والے اور اس مسجد میں جو ریگولرلی آتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہے، اور اس احساس کی وجہ اللہ عز و جل کا فضل ہے۔ احساس یہ ہے کہ جہاں ہم جانتے ہیں کہ آج کا دن بڑی دھوم دھام کے ساتھ، خاص طور سے نان عرب ورلڈ میں، یوم میلاد نبی کے نام سے منایا جاتا ہے، یعنی عام طور پر آج کے اکثر مسلمان جو عرب ورلڈ سے نہیں ہیں، کیونکہ آج بھی آپ سعودیہ وغیرہ جا کر کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو ایسے بالکل نہیں منایا جاتا، اور میں اس پر بات کرنے کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوا ہوں کہ یہ شروعات اس کی کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، کیونکہ آئے دن اس سلسلے میں خطبات ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا بلکہ یوں کہا جائے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے، اکثر مسجدوں میں اسی تعلق سے یا تو اس کو لے کر کے پرو میلاد النبی خطبے ہوتے ہیں، یا پھر اگینسٹ میلاد النبی خطبے ہوتے ہیں۔ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ اس مسجد میں عام طور پر جو لوگ آتے ہیں اور جس مسلک سے یا جس مذہب سے یا جس فرقے سے ہم اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی العقیدہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر 10-20% لوگ، 10-20% لوگ ایسے بھی آتے ہوں جو شاید سلفی العقیدہ نہیں ہیں۔ میں ان سے شکایت نہیں کر رہا، نہ میں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک عام بات کی طرف آپ لوگوں کا اشارہ، آپ لوگوں کا ذہن کھینچنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی توجہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ عز و جل کا خاص فضل ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ہم پر ایک خاص فضل ہوا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ دماغ کے اندر ہماری یہ ایبلٹی دی کہ ہم صحیح کو صحیح سمجھ سکیں، غلط کو غلط سمجھ سکیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو یہاں آج یا پھر اس طریقے سے جمعہ کی نمازوں کو آتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس طریقے سے میلاد النبی کا منانا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہمارے صحابہ نے اس طریقے سے کیا ہے، نہ صحابہ کے شاگردوں نے، تابعین اور ان کے شاگردوں نے، اتباع تابعین نے ایسا کیا ہے، نہ ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی فروغ دیا، اپنی زندگی میں کبھی اس کو پروتساہن کیا کہ بھئی آپ بڑھیں آ کر کے، میری نبوت کا معاملہ ہے، میری پیدائش کا معاملہ ہے، اس کو آپ مزے کر کے پیدائش کے دن کو آپ نہیں کبھی، بلکہ ایک قدم آگے جا کر کے دیکھیں، یہ سب تمہیدی کلمات ہیں، اس از آل پروفیسی، کہ آگے بڑھ کر ایک قدم اور دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے تھے، کہیں کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اور لوگ اپنی طرف سے ہزار دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے یہ بات آتی ہے، وہاں سے وہ بات آتی ہے، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر، بنیادی بات انپروون، آج تک ثابت نہیں ہو سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ جہاں وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، وہیں ان کے اگینسٹ ایک اور تھاٹ آتی ہے، ایک اور اسکول آف تھاٹ آتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں نہیں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہی نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول کے پیدا ہونے پر کوئی کنسنسس نہیں بنا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں، اس بات میں کوئی بندہ، جو میں آگے بتانے والا ہوں نا، اس بات میں کسی بندے کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایک الگ اسکول نہیں، ایسے کوئی نہیں کہتا کس کو، اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل انتقال 12 ربیع الاول، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، کوئی ایک بھی اسکول آف تھاٹ آ کر یہ نہیں کہتی ہولڈ آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو نہیں 13 کو، 12 کو نہیں 9 کو، 12 کو نہیں 10 کو، نہیں رمضان میں، نہیں ہے ہی نہیں اس میں۔ تو آپ اور ہم خود سوچ کر دیکھ لیں کہ جو لوگ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو اسپیشلائز کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اس دھوم دھام سے مناتے ہیں، ان کے ہاں اس طریقے سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں اصل میں کہا میں نے کہ آپ کا اٹینشن کسی اور طرف کھینچنا چاہتا ہوں، چلے اس طرف چلتے ہیں۔
میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ اللہ عز و جل نے یہ خاص فضل ہم پر کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ ایبلٹی، یہ جو سوچ ہے عطا کی کہ نہیں یار وہ جو مناتے ہیں غلط ہے، ان کو سمجھانا چاہیے، کم از کم منایا نہیں جانا چاہیے، کبھی کسی نے نہیں منایا۔ یہ جو اللہ عز و جل نے ایبلٹی دی ہے نا، یہ کیوں دی ہمیں؟ کبھی آپ نے اور میں نے سوچا ہے کہ جہاں میرے دوسرے رشتہ دار ہوں یا دوسرے سگے سمبندھی دوست ہوں، جان پہچان کے لوگ ہوں، وہ آج کے اس دن کو دھوم دھام سے مناتے ہیں میلاد کے نام پر، عید کے نام پر، وہیں اللہ نے مجھے یہ سہولت، مجھے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ ربیع الاول کا اس طریقے سے منانا غلط ہے، تو کیوں ڈالی؟ کبھی ہم نے کوشچن کیا اپنے آپ کو کیوں؟ کیا ہمیں خاص طور سے کوئی پر لگے ہیں، یا ہمارا چہرہ اللہ عز و جل کو پسند ہے، یا ہماری لینیج یعنی ہم اس نسل سے آتے ہیں، بھائی یہ بنگلور کے اس شہر کے یا اس علاقے کے اس خاص خاندان سے آنے والا بندہ ہے، اس کو بچ نہیں، ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو کیوں پھر اللہ عز و جل نے ہمیں یہ خاص سمجھ عطا کی کہ یہ ربیع الاول میں یا پھر 12 ربیع الاول کو میلاد کا دن منانا غلط ہے، یہ سمجھ کیوں عطا کی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، کیوں اللہ عز و جل نے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی، کیوں انہی کو مرد بنایا ہے؟ یہ جو پیچھے خواتین بیٹھی ہیں وہ خواتین عورتیں کیوں ہیں، ہم مرد کیوں ہیں؟ کوئی خاص وجہ تو ہوگی، کیوں اللہ عز و جل نے؟ لوگ اگر اللہ عز و جل چاہتے تو جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہمیں عورت بنا سکتے تھے، ہماری پیدائش عورت کے طور پر ہو جاتی، نہیں، اللہ عز و جل chose to make us men، کیوں ان کو عورتیں بنایا، ہمیں مرد بنایا؟ کیوں؟ وہ دھونس جمانے کے لیے کہ نہیں ہم اپنا روب ان کے اوپر جماتے پھریں، جب چاہے ان پر ظلم، نہیں، اس کے لیے نہیں، اس کے پیچھے وجوہات ہیں، یعنی مرد بننے کی وجہ سے جو چیزیں ہم پر ضروری ہوتی ہیں وہ عورت ہونے کی وجہ سے ان پر وہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مرد ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہم پر ضروری ہوتی ہیں، عورتوں کی وجہ سے وہ عورت ہیں، چونکہ وہ عورت ہیں، بیکاز دے آر ویمن، ان پر وہ چیزیں فرض نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہر دن 5 وقت نماز کے لیے مسجد کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آنا عورتوں پر فرض نہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز پر وہ اگر آتی ہیں تو آتی ہیں، مگر ان پر فرض نہیں ہے، کوشچن نہیں ہوگا ان کو۔ اسی طریقے سے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہو، بھائی سگریٹ مت پی، بھائی لڑکیوں کے ساتھ مستی مت کر، بھائی یہ مت کرو، یہ کس پر فرض ہے؟ عورتوں پر نہیں، مرد پر فرض ہے۔ یہ صرف مثالیں دی ہیں میں نے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ سگریٹ اور لڑکی بازی سے روکا جائے۔ کوئی بھی بندہ کبھی بھی کوئی بھی غلط کام کرے، یہ ہم مردوں کی ڈیوٹی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا نا الرجال قوامون علی النساء، ہم اس آیت کو پڑھ پڑھ کے بڑی ٹھونس سماتے ہیں کہ دیکھو مین آر سپیریئر ٹو ویمن، عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی گئی ہے، مرد زیادہ بھاری ہے عورتوں پر۔ کیوں بھاری ہے؟ کیوں کہ اللہ عز و جل کو ہم خاص طور پر پسند ہیں، وہ پسند نہیں ہے اللہ عز و جل کو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مرد اس لیے بنایا ہے کہ ہم پر کچھ ضروری ذمہ داریاں ڈالی جائیں، ان ذمہ داریوں کو ڈسچارج کرنا، ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہم مردوں کا فرض ہے، ان عورتوں کا نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا الامر بالمعروف کی بات کی، والنہی عن المنکر کی بات کی، صلاۃ الجماعہ کی بات کی، جہاد اگر ضروری ہو جائے، فرض ہو جائے، مسلمان مردوں پر فرض ہے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ آج خیر وہ بھی نہیں ہے، ایک زمانے میں جب وہ تھا تو مردوں پر فرض تھا۔ کہاں کب کسی عورت سے کہا گیا کہ آپ بھی تلوار لے کر کے نکلے لڑائی کریں؟ نہیں، تو مردوں کو مرد اس لیے بنایا گیا کہ ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ دعوت اللہ، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا مردوں کا فرض ہے، عورتوں کا فرض نہیں۔ تو نہ جانے ایسے کتنی چیزیں ہیں جو مردوں پر فرض ہوتی ہیں، عورتوں پر فرض نہیں ہوتی۔ اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا اور آگے بڑھے، اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو تھوڑا سا اور آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، یہ قرآن کی جو آیات ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ جو آیات ہیں قرآن کی سورۃ المزمل کی شروع کی آیات، ان سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کو اٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب علماء یہ نکالتے ہیں کہ ایک پوائنٹ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، دوسرے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ آج بھی تہجد ہم پر نفل ہے، فرض نہیں ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں خاص طور سے کہا گیا کہ آپ پر تہجد فرض ہے، جبکہ دوسرے مسلمانوں پر، ہاں ایک پوائنٹ تھا، تہجد مسلمانوں پر بھی فرض ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، مجھے سبجیکٹ سے بھٹکنا نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ نبیوں کا درجہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اہل علم کے ہاں عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے، کلما زیادہ تشریف زیادہ تکلیف، یعنی جیسے جیسے آپ کا لیول، آپ کا رتبہ، آپ کا منصب، آپ کا عہدہ بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اٹ از اندر اسٹوری کہ ہم دنیاوی کاروبار جہاں دیکھتے ہیں، دنیاوی معاملات جہاں دیکھتے ہیں، کارپوریٹ ورلڈ کو جہاں دیکھتے ہیں، نام کو ہوتی ہیں ذمہ داریاں، مگر سب سے زیادہ وہی پستا ہے جو سب سے زیادہ باٹم میں ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں، لو لیول امپلائیز جو ہوتے ہیں، وہ پستے ہیں، وہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے بڑے پوسٹ پر، سی ای او بنا ہوا، وی پی بنا ہوا، پریزیڈنٹ بنا ہوا، یا پھر اس طریقے سے مینیجنگ ڈائریکٹر، یہ دو لوگ اوپر ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتا ہے؟ بس فون کالز ہوتے ہیں، ہاں ان کے لیے جو بس، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اسلام کا یہ اپنا اصول ہے کہ جب جب آپ میں سے کسی کو اللہ عز و جل نے بڑا رتبہ عطا کیا، بڑا منصب عطا کیا، آپ کا عہدہ بڑھ گیا، آپ دوسروں سے اپنے آپ کو سپیریئر محسوس کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپیریورٹی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دی ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اس کے پیچھے بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اب آتا ہوں میں اپنی اصولی بات پر، بنیادی بات پر۔ اللہ عز و جل نے ہم یہاں بیٹھے لوگوں کو یہ سمجھ عطا کی ہے کہ میلاد النبی کا معنی، میلاد النبی کا منانا غیر شرعی ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمیں کیوں عطا کیا گیا؟ سب سے بنیادی کوشچن یہ تھا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ خاص چیز، یہ ایبلٹی، یہ سمجھ کیوں عطا کی؟ یہ سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ میں نے بات کی نا، کیا ہم کو کیا اللہ عز و جل کو ہمارا چہرہ پسند ہے، ہمارے ڈیل ڈور پسند ہے، ہمارا ہاؤ بھاؤ پسند ہے؟ نہیں، اللہ عز و جل نے ہم کو یہ فضیلت اس لیے دی ہے کہ تاکہ اس فضیلت کو سمجھ کر کے ہم لوگوں میں جائیں، لوگوں میں یہ جو غلط فہمیاں میلاد النبی کو لے کر کے ہیں، نہ صرف میلاد النبی کو، میلاد النبی تو خیر ایک دن ہے، میلاد النبی کی طرح نہ جانے کتنی بدعات، کتنی خرافات، بلکہ ایک قدم آگے بڑھیں، شرک میں مسلمان مبتلا ہیں، ان کو شرک کی گلیاروں سے، شرک کی خباثتوں سے نکال کر، بدعات اور خرافات کی خباثتوں سے نکال کر صحیح راستے کی طرف لانا، جس بندوں کا، جن بندوں کا فرض ہے وہ ہم ہیں۔ دیکھیں، ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل بنا کر کے جائے، ہم مانتے ہیں سر، کیوں قرآن کی خود آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دی بیسٹ رول ماڈل اگر ہمارے لیے بھی ہماری اپنی زندگی میں ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ مگر ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، ساری دنیا میں مسلم پاپولیشن کی پرسنٹیج کیا ہے؟ یعنی ساری دنیا میں الگ الگ طرح کے، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، الگ الگ دین کو ماننے والے، کوئی کرسچینٹی کو مانتا ہے، کوئی جوڈائزم کو، بدھزم کو، کوئی ہندوازم، سب مانتے ہیں۔ ان میں مسلمان کس پرتیشت میں ہیں، کتنے پرسنٹیج میں ہیں؟ بیرلی 25%، یعنی 75% نان مسلمز ہیں، 25% مسلمز ہیں۔ اب اندازہ کریں ان 25% مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے مسلمان کیوں چنا؟ ان کے اپنے لینیج کی وجہ سے، ان کے اپنے چہرے کی وجہ سے نہیں، ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ 25% مسلمان میں سے کم کچھ پرسنٹیج تو ایسا ہو جو لوگوں میں جا کر کے دین کی تبلیغ کا کام کرے، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے رول ماڈل بنانے کا کہا گیا ہے، اس کا سملیٹیوڈ پیش کرے، اس کی مثال بن کر ہم لوگوں کے سامنے جائیں۔ ہم نے کہا پورے ورلڈ میں مسلم پاپولیشن 25% ہے، تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کر کے دیکھیں، پورے مسلمان نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جہاں 25% آبادی ہے، اس میں سلفی العقیدہ اہل الحدیث کی کتنی آبادی ہوگی؟ بیرلی 1%۔ سارے مسلمانوں میں نہیں، ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان میں صرف مسلمان نہیں، مسلمانوں میں سے بھی ایک کلاس جو سچ مچ صحیح عقیدے پر چلتے ہیں، پھر چاہے وہ اپنے آپ کو سلفی کہلانا پسند کرتے ہوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانا پسند کرتے ہوں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ میں اگر کوئی ہے یہاں پر جو کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو بس مسلمان کہلانا پسند کرتا ہوں، میں اپنے آپ کے آگے ٹیگ لگانا نہیں پسند کرتا، ویلکم، آپ سے بھی خطاب ہے، آپ کو الگ نہیں رکھا جا رہا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف سلفی نہیں،
بات یہ ہے کہ جتنے لوگ حق پر ہیں، سچی بات کو جانتے ہیں، وہ پوری آبادی میں barely 1% ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ عز و جل کا کہنا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. ارے اللہ کے بندو، میں اپنے آپ سے پہلے خطاب کر رہا ہوں، آپ سے بعد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے اللہ عز و جل نے، وہ سارے کا سارا قرآن اور احادیث میں بن پڑا ہے. اس کا ایگزامپل اگر بن سکتے ہیں تو ہم بن سکتے ہیں. اگر ہم بھی کنی کترا جائیں، اگر ہم بھی روح گردانی کریں، اگر ہم نہیں، مجھے کسی اور سے خطاب ہو رہا ہے، یہ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیسٹ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اس کو سملیٹیو بنا کر کے، اس کو ایگزامپل بنا کر کے پیش کون کرے گا؟ خاص طور سے آج کے نوجوان اگر پیش نہیں کریں گے تو کیا ہم بوڑھوں سے امید رکھی جائے گی؟ تو سوچیں نا کہ کیوں اللہ عز و جل نے ہمیں یہ اسپیشل پریویلیج دیا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمارے آج کے پڑوسی آج کے دن اس کام میں لگے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قریب سے جانیں گے اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. انفارچونیٹلی آج کی ڈیٹ میں ایسا ہے، واللہ کسی سے جا کر کے کسی کے سامنے وہ جو کرسچنز کرتے ہیں نا کنفیشن، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کے ہاں کنفیشن کریں، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. 1 منٹ کے لیے ہمیں سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں یا میں یعنی میں جو بول رہا ہوں وہ غلط ہے، تو جا کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں 5 منٹ کے لیے بیٹھیں، ایک نوٹ بک یا ایک پیپر اٹھا لیں، کاغذ اٹھا لیں، اس میں 2 حصے بنا لیں. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، دوسری طرف آپ کے اپنے فیوریٹ سیلیبریٹی کا نام لکھیں. کرکٹر کا لکھیں، فلموں کے جو اداکار ہیں ان کی تو بات بھی نہیں کریں گے، صرف کرکٹرز پر بات کر لیتے ہیں. کیونکہ ہم میں سے کئی نوجوان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فلمیں دیکھنا غلط ہے، مگر پھر بھی فلموں کا شکار ہوتے ہیں. جانتے ہیں کہ وہ جو اداکار کام کر رہے ہیں وہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں. 1 سیکنڈ کے لیے اگر کسی سے کہا جائے کہ ہے مین آپ نا فلاں خان جیسے لگتے ہو، وہ اترانے لگے گا. اچھا سچ مچ؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد قتادہ رحمہ اللہ، ایک ہیں قتادہ جو صحابی ہیں، ایک ہیں جو تابعین میں سے ہیں. قتادہ کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی سے آ کر کے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے اپنے جو شاگرد ہیں ان میں سے کس کے بال ہیئر اسٹائل کس کے بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگتے ہیں؟ تو انس دیکھتے ہیں قتادہ کے بال میں سے، تابعی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قتادہ کے بال میں سے. تو وہ صحابی نہ صرف خوشی کے مارے وہ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ خوشی کے مارے رونے لگتے ہیں. میرے بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں جیسے. آج کل کسی لڑکے سے کہا جائے کہ تمہارا ہیئر اسٹائل اس ایکٹر جیسا ہے، تمہارا چہرہ اس ایکٹر جیسا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے وہ. اسی لیے میں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، وہ ایک کاغذ میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، دوسری طرف اپنے فیوریٹ سیلیبریٹی میں جانے دیں، کرکٹر کا نام لکھیں. واللہ ہم میں سے کئی نوجوان ایسے ہوں گے جو اس کالم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا نا کالم خالی ہو رہے گا. زیادہ سے زیادہ نام جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایٹ موسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے، اس کے علاوہ کیا جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس طرف آ جائیں کسی کرکٹر کے بارے میں، وہ کب پیدا ہوا، وہ کس کو ڈیٹ کر رہا ہے، اس کی کتنی سینچریز ہوئی ہیں، اس نے IPL میں اگر کھیلا ہے تو کن کن کی. ہم سمجھ رہے ہیں ہم کہاں ہیں؟ اور ہمیں کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ہمیں اللہ سے نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ماڈل والا چیپٹر ہے اس کو پہن کر کے ویئرنگ دی ریلیجن آن دی سلیو، اس کو پہن کر کے لوگوں میں ہمیں سے کوئی ہو جو سب سے زیادہ ظاہر، لوگوں میں ہمیں سے کوئی ہو جو سب سے زیادہ سخی، لوگوں سے ہم میں سے کوئی ہو جو سب سے زیادہ معاف کرنے والا. لوگ پھر پوچھیں بھیا اتنا کیوں معاف کرتے ہو لوگوں کو؟ کبھی غصہ نہیں ہوتا آپ کو؟ نہیں، میرے نبی نے مجھے ایسے سکھایا. ارے آپ اتنا دان کرتے ہو، اتنا پیسہ نکال کر دیتے ہو، یہ کیسے؟ نہیں، میرے نبی نے ایسے سکھایا. کیا ہم اس طرح کے سملیٹیوڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نہیں بن سکتے؟ کہ ہمارے اندر اتنی، ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ شکایت ہماری یہ ہے کہ وقت نہیں ہمارے پاس، تو خیر ہوتا ہم 3-3 4-4 گھنٹے یوٹیوب پر یا اس طریقے سے سوشل میڈیا پر بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں وقت نہیں.
وہ ایک دن کے لیے اس کھلونے کو، موبائل فون والے کھلونے کو ایک طرف اٹھا کر پھینکیں، کتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے. اور اس وقت میں صرف تھوڑا سا نکال کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں ہونے ہار بے واقع چکنے کا، پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کیسے خوشیاں آتی ہیں، پھر دیکھیں ہم کیسے سپریم ہونے لگتے ہیں، پھر دیکھیں ہم پر جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہی ہمارے دیوانے، وہی ہمارے پاگل اور وہی ہمارے شہدائی، وہی ہمارے فین بنے جائیں گے. ہم یہ کرنا نہیں چاہتے. خاص طور سے ہمیں اس لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے. ارے قبر کے اندر ہم میں سے ہر ایک سے بغیر مسلم اور نان مسلم، ہم میں سے ہر ایک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سوال ہوگا. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت سوال ہوگا یا قبر میں جو 3 سوال ہوں گے. ہمارا عام طور پر ماننا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ما دین کا، من نبیو کا، یا پھر سب سے پہلے من رب کا، یہ ہوگا. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی 5 منٹ کے لیے سکھلا دے، یہ بھی بتا دے گا. 5 منٹ کے لیے رٹا دے اس بچے کو. یہ چھوٹے جو بچے بیٹھے نا، من رب کا ربی اللہ، ما دین کا دین اسلام، من نبیو کا نبی محمد. 5 منٹ کے بعد بچہ بولے گا. اسی وجہ سے قیامت قبر میں جو سوال ہوگا اتنا آسان نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ أو قَرِيبَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. تمہیں اپنی قبروں کے اندر جیسے دجال کے فتنے کے دور میں مسلمانوں کی آزمائش ہوگی، لگ بھگ ویسی ہی آزمائش تمہاری اپنی قبروں میں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہم سے وہ جو 3 سوال پوچھے جائیں گے پاگل ہو جائیں گے، ہم لوگ جواب نہیں دے پائیں گے. ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم. ارے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوگی. جواب کیا دیں گے ہم؟ میں نے کہا نا، ایک پیپر لیں، کاغذ لیں، ایک طرف نبی کا نام لکھیں، دوسری طرف کرکٹر کا نام لکھیں. نبی کے نام والا کالم بالکل خالی ہے. جب تک ہم نبی کے بارے میں جانیں گے نہیں تو پہچانیں گے نہیں تو اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو تب تک ہماری اپنی زندگیاں خالی رہیں گی. قبر کے اندر جا کر کے جو سوال جواب ہونا ہے وہ ایگزامینیشن میں جو 5 مارک کا 10 مارک کا کوسچن ہوتا ہے ویسے نہیں ہے. بڑا خطرناک فتنہ ہے. اس وقت پوچھا جائے گا کہ تم اس نبی کے بارے میں یا اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا. 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں، اگر ہم دین پر نہیں ہیں تو ہم کیا جواب؟ میرے درمیان کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تو 1400 سال پہلے بھیجے گئے تھے. یہی نہ جواب دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کتنے لوگ انڈائریکٹلی آج کہتے ہیں کہ نہیں، سیرت النبی آج کمپیٹیبل نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت لوگوں کے پاس ٹائم ہوا کرتا تھا، اس وقت لوگ فارغ رہا کرتے تھے. اب آپ ہمیں سیرت النبی فیری ٹیل کے طور پر سناؤ، بیٹھ کے سننے کو تیار ہیں، ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، اس کے لیے بھی تیار ہیں. مگر ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اس پر چل کر کے دکھلائیں، ناممکن. پلیز گو سمویئر ایلس. اگر ہم روگردانی کرتے ہوئے ہم اپنا منہ موڑ کر کے گو سمویئر ایلس ہیں، تو کون اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کے رنیسانس کے لیے کون آگے بڑھ کر کے آئے گا؟ اور دوسروں کا چھوڑیں، دین کا چھوڑیں، ہماری اپنی قبر میں ہمارے اپنے لالے پڑے ہوئے ہوں گے. کیا بولیں گے، کیا جواب دیں گے جا کر؟ کیونکہ پوچھا جائے گا اچھا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا. ہم کہیں گے ان کا نام محمد ہے. اچھا پکا پتا ہے محمد ہے؟ محمد کے بارے میں کیسے جانکاری نہیں تمہیں؟ کیا جانتے ہو محمد کے بارے میں؟ کیا جواب دیں گے؟ یعنی جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلوز ریلیشن شپ ہماری نہیں ہوگی تب تک نہیں بتا پائیں گے ہم. تو اس حساب سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اپنے آپ کو سنت کا، نبی کا پابند بنائیں، ان کی محبت میں سب کچھ کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے کی آخری بات، پھر خطبہ ثانیہ میں انشاءاللہ 2-4 باتیں اور آئیں گی. دیکھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا ایک پیمانہ، اس کا ایک اسکیل آج ہمارے پاس موجود ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنا موازنہ کروں، اپنے آپ کو اینالائز کروں کہ میں سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں. بس ایک چھوٹا سا پیمانہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس پیمانے کو لیں گے، ہمیں خود دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہم محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں یا ڈھونگ کر رہے ہیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. اور وہ پیمانہ یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے لائی جائے، کوئی بندہ، کوئی خطیب، کوئی عالم، آپ کا کوئی دوست
ऑथेंटिकली प्रूवन कोई चीज लाता है कि देखो ये नबी की सुन्नत है, हमारे दिल में क्या होता है देखें, मोहब्बत पैदा होती है, उस काम को करने का जज्बा पैदा होता है, या रुकावट बनने लगता है, नहीं आज नहीं कभी और। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आप सच है, आप बोलते हो कि दाढ़ी जुबा रखने के ऊपर पाजामे, 5 वक्त की नमाजें, रवातिब, तहज्जुद, लोगों के साथ बदसलूकी नहीं करना, न जाने कितनी ऐसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। किसी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी तालीम को हमारे सामने ला कर रखा जाए तो हमारे दिल में होता क्या है वो देखें, वो बतला देगा कि हम सचमुच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं या हमारी मोहब्बत सिर्फ ढोंग का नाम है। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सामने आ जाए खामोश हो जाना चाहिए। अच्छा ये नबी ने कहा, अच्छा ये नबी ने किया, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, मेरी ज़बान बंद हो जाएगी। आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर, उनकी तालीमात, उनकी बताई हुई चीज़ों पर, उनकी तालीमात पर चलेगी। अरे कसूर होता है, शॉर्टकमिंग्स होती है, उनकी बात नहीं हो रही है, दिल से नीयत तो हो, वो एतराफ तो हो, वो एक्नॉलेजमेंट तो हो, वो रिस्पेक्ट तो हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमात को लेकर के, उनकी तालीमात को लेकर के। हमारी अपनी रिस्पेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के कहाँ गई? तो इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है। हमें जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनसे अलग बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हम लोगों के सामने जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जैसे नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा की धूल जैसे नहीं बन सकते, हम मान लिया। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम ठीक है नहीं और मैं बन नहीं सकता, ठीक है मैं अप्लाई ही नहीं करूंगा, नहीं ऐसे नहीं करता ना कोई। हमारी अपनी कोशिश में तो कोई चीज है, हमें अपनी तरफ से भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, फिर अल्लाह से वजल मदद करेंगे। अल्लाह से बस दुआ करते जाएं कि अल्लाह से वजल ने जिस मकसद के लिए हमारी झोली में, हमारे दिमाग में ये बात डाली, हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया, हमें सलफीउल अकीदा बनाकर पैदा किया, या हमें सलफी मनहज पर लाया, या हम वो समझते हैं कि ये गलत है ये सही है, तो अल्लाह से दुआ करते चले जहां तूने मुझे अल्लाह ये मलका अता किया है, ये एबिलिटी अता की है कि मैं डिस्टिंग्विश कर सकूं कि गलत क्या है सही क्या है, वहीं मेरे अंदर इतनी ताकत भी देना, इतनी तौफीक भी देना कि मैं खुद तो दीन पर चल सकूं, दूसरों को भी दीन पर लाने की कोशिश कर सकूं, दूसरों को भी सुन्नत नबी से करीब करने की कोशिश कर सकूं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जब तक जिंदा रखे, तौहीद और सुन्नत पर जिंदा रखे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। हम आम तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पूरी दुनिया में चाहें, सारी दुनिया में जाकर के हर किसी से एक सवाल करें, डू यू लव द प्रॉफिट? डू यू लव द प्रॉफिट? क्या आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? एक भी मुसलमान झूठ भी नहीं कहेगा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत नहीं करता। हर किसी को, इट इज गिवन, हर किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। कोई, क्योंकि उसे डर है कि जैसे ही मैं कहूंगा कि मैं नबी से मोहब्बत नहीं करता, आई विल बी आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम, बाहर निकल जाऊंगा मैं इस्लाम से। तो हर किसी को मुसलमान बने रहना पसंद है, हर किसी को नबी से मोहब्बत पसंद है। इट इज अनदर स्टोरी है, और बात है कि हम उस मोहब्बत का पैकर नहीं बन सकते, उस मोहब्बत को हम अपने आमाल से, अपने एक्शन से दिखला नहीं सकते, ये एक और बात है। उसी तरीके से देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लेकर के लोग, खासतौर से सहाबा वगैरह, कितने चिंतित हुआ करते थे, कितने परेशान रहा करते थे। एक छोटा सा वाकया, तफसील में जाने का मेरे पास वक्त नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, द सेकंड कैलिफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न खत्ताब, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर, वो उन्होंने अपना पूरा बचपन मस्जिद नबी में गुजारा है। वहीं सोया करते थे, वहीं जागा करते थे, वहीं खेला कूदा करते थे। तो वो रोज देखते कि कुछ सहाबा हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, फजर की नमाज के बाद खासतौर से अपने अपने ख्वाब बयान करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर को भी ख्वाहिश हुई कि काश मैं भी आप तक जाकर के अपना ख्वाब बयान कर सकूं, उसकी ताबीर पूछ सकूं। मगर छोटे सहाबी थे, छोटे से मुराद टीनेज सहाबी कह लें, ऐसा कुछ था उनका मामला, या ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल की उम्र के सहाबी थे उस वक्त की बात। तो ये जब बार बार इस तरीके से ख्वाब देखा करते, इनके अंदर भी मचलता उनका अपना भी, कि मैं भी जाऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठूं, अपने ख्वाब की ताबीर पूछूं, हिम्मत नहीं होती। तो अपनी बहन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वन ऑफ द वाइफ्स, उम्मुल मुमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उनके अपनी बहन के पास जाते हैं, कहते हैं देखो मैंने ये ख्वाब देखा है, तुम जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब बताना, वो जो ताबीर बताए मुझे आकर के बता देना। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
یہ جا کر کے بولتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں آپ کی تعبیر جو بتاتے ہیں وہ الگ, میں اس پر بات نہیں کرتا, موضوع شاہد یہاں پہ ہے, پوائنٹ آف ریفرنس یہاں پہ ہے کہ وہ جواب لے کر کے آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے, آ کر کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کی ہے, نعم الرجل عبد اللہ بن عمر ولو كان يصلي من الليل, بہت زبردست انسان ہے عبداللہ بن عمر, کاش وہ راتوں کو اٹھ کر کے نمازیں پڑھا کرے, تہجد پڑھا کرے. مسجد میں سوتا ہے, دوسرے لوگ مسجد میں اٹھ کر کے تہجد گزاری کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ وہ تہجد کو نہیں اٹھتا, 2 رکعت ہی صحیح اٹھ کر کے تہجد کے لیے آئے. یہ میسج جو پہنچانا تھا, روایت کرنے والے راوی جو ہوتے ہیں نیریٹر, وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی عبداللہ بن عمر کو تہجد چھوڑتے ہوئے نہیں. ایک سٹیٹمنٹ بس, ایسے ان کی ساری زندگی بدل دیتا ہے. اس حساب سے ہم سے دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا ہے. قرآن میں کم سے کم 50 جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یعنی اللہ کی اطاعت کرو, نبی کی اطاعت کرو, نبی کی پیروی کرو, نبی کی اتباع کرو. کہاں کرتے ہیں ہمیں اپنوں سے اور اپنے سے فرصت ملے تب نا. وہ دیکھیں آخری بات انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کی, حالانکہ بہت باتیں ہیں مگر آخری بات اس سلسلے کی. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگا, اور وہ لیفٹ ہینڈ بندہ تھا, لیفٹی, لیفٹ ہینڈ سے اٹھا کر کے کھانے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بیبی نہیں, بھائی صاحب رائٹ ہینڈ سے کھائیے. تو اس نے کہا نہیں, آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. وہ ہوتا ہے نا ہم میں سے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, صرف کھانے کے معاملات کو لے کر نہیں, کریکشن کرنے جاؤ پسند نہیں آتی کریکشن, پھر چاہے بات کہنے والا صحیح بات کہہ رہا ہو, او تو کون بولے گا مجھے, تو کون ہوتا ہے مجھے بولنے والا, یہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. پھر صحیح چیز کو بھی ہم نہیں لیتے. اس بندے کے ساتھ بھی غالباً یہی ہوا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آگے کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ رائٹ ہینڈ سے کھاؤ, تو اس نے ریجیکٹ کیا, ریفیوز کیا, کہنے لگا نہیں مجھے رائٹ ہینڈ سے کھانا نہیں آتا. جبکہ وہ تکبر میں, غرور میں آ کر کہہ رہا تھا اپنے آپ کو, ارے میں لیفٹی ہوں. ہوتے ہیں ہم میں سے کچھ, ہماری چھوٹے بچوں کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہیں. ان کی ماؤں سے کہا جاتا ہے بھائی لکھنا پڑھنا لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہے, ٹھیک ہے کرنے دو, مگر جہاں تک کھانے کی بات آ رہی ہے اس کے ہاتھ میں کھیلا ہے, موز ہے, رائٹ ہینڈ میں دو, نہیں وہ لیفٹ سے ہی کھاتا ہے. جی ارے سکھلاؤ, چھوٹا بچہ ہے, نہیں کوشش نہیں کر سکتے ہم, چھوٹا بچہ ہے, بڑا ہونا تو سکھلائیں گے. تو یہ بات یہاں بتا رہا ہوں یہ کہ اس وقت اس بندے نے ابجیکٹ کیا, نہیں میں رائٹ ہینڈ سے نہیں کھا سکتا, میں لیفٹ ہینڈ سے کھاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دس پارٹ, ارے زندگی بھر تو رائٹ ہینڈ سے نہ کھا پائے, ایک چھوٹی سی بد دعا بھی نہیں. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے الفاظ کہے, لستطعت, تمہیں کبھی توفیق بھی نہ ملے کہ تم رائٹ ہینڈ سے کھاؤ, کیونکہ نبی تمہیں کہتا ہے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ, اور تم تکبر کے مارے, نبی کے مارے, نبی کے سامنے غرور کرتے ہوئے تم کہتے ہو نہیں کھا سکتا, میں کبھی نہ کھا پا. کہتے ہیں کہ اس نے اپنا رائٹ ہینڈ اس کے بعد زندگی بھر کبھی منہ تک نہیں لے جاتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, ہم اس طرح کی خرافات میں, بدعات میں, میلاد النبی کے نام پر جو شرارتیں ہم کرتے ہیں, جو گستاخیاں ہم کرتے ہیں, شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی, اسلام کے نام پر گستاخی, قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور اس سے ثبوت لینے کی کوشش کرنا. اگر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بددعا ہمیں لگ جائے, اللہ بچائے, اس سے ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے تو کیا ہو, کہاں جائیں گے ہم؟ جہنم ہمارا ٹھکانہ بن سکتا ہے, جنت سے ہمیشہ کے لیے دوری ہو سکتی ہے. کیوں؟ سنت نبوی کو ٹھکرایا. آخری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پر رہوں گا, لوگوں کو پیالہ دیتا رہوں گا, کوثر, آب کوثر, پانی وہاں سے اس حوض سے پانی عطا کیا جاتا رہے گا. کئی لوگ آتے رہیں گے, لوگ پانی پیتے رہیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہروں سے پہچان تو نہیں ہوگی. اچھا آپ فلاں سید کے بیٹے ہو, فلاں افغان کے بیٹے ہو, فلاں خان, نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ان کے وضو کے اعضاء سے, the body parts that make wudu, وضو کرتے وقت ہمارا چہرہ بھیگتا ہے, ہمارے ہاتھ بھیگتے ہیں, ہمارے سر پر مسح کرتے ہیں, ہمارے پیر بھیگتے ہیں. تو ان باڈی پارٹس کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو عام طور پر نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر میلاد النبی مناتے ہیں, اور صرف میلاد النبی نہیں, اس طرح کی بے جا خرافات میں مبتلا ہیں. وہ لوگ بھی آتے رہیں گے. اچانک سے ایک بیریکیڈ لا لیا جائے گا, روک دیا جائے گا, ہے یو کی ناٹ پروسیڈ فردر, یہاں سے نہیں جا سکتے آگے. آپ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کئی مرتبہ, آپ آگے نہیں جا سکتے یہاں سے, نو انٹری, روک دیا جائے گا کچھ لوگوں کو.
وہاں سے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نہیں یہ میری امت ہی آنے تو انہیں یہ دیکھو ان کے باڈی پارٹس وضو کے آسان کے چمک رہے آنے تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا خرافات کی ہیں ان کو دور کرو ان کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے چلے گا میرے تو ہم ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں اگر ہمارا اس کیٹیگری میں شمار ہو اگر ہم سے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہاں کے رہے ہم تو چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کرے اور سفارش کرنے کے لیے بس دو شرطیں ہر کام اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے اور وہی ہر کام جو ہم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپروو ہو بس اللہ کی توفیق میں زندگی برقرار رکھے کہ ہم ان دو پیوٹس پر چل کر اپنی زندگی اور اپنے آخرت سنوار سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سے جب تک ہمیں زندہ رکھے ان دو پیوٹس پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ سے ہمارا خاتمہ بھی انہی دو پیوٹس پر فرمائے آمین یا رب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون